شام ہو چکی تھی۔ نیاز اپنی دکان میں بیٹھا تھا۔ لالٹین کی مٹیالی روشنی میں ایک شخص سے رازدارانہ لہجے میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ کسی مال کا سودا ہو رہا تھا جو کسی طرح سے ہی طے نہ ہو پاتا۔ نیاز 100 روپے سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور وہ شخص بضد تھا کہ 110 سے کم نہ لے گا۔ نیاز نے آخری قیمت لگاتے ہوئے کہا، 5 اور بڑھا لو، پسند آئے تو دے دو، نہیں تو دوسری جگہ دکھا دو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر دوسری جگہ بھی اتنے ہی دام لگیں تو یہیں دے جانا۔ وہ آدمی بولا، بیچوں گا تو تمہارے ہاتھ اور پورے 110 لوں گا، لو یہ سنبھالو اپنا مال۔ اس نے 2 گھڑیاں نیاز کے سامنے ڈال دیں۔ نیاز آمادہ نہ ہوا۔ نہیں بھائی، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا قسم، بازار میں صرف ایک کی قیمت 200 سے زیادہ ہے۔ روز ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، آج تم کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ دیکھنے میں تو دونوں ٹھیک لگتی ہیں، مگر ان کا نکالنا کتنا جوکھوں کا کام ہے۔ ہر وقت پولیس کا خطرہ، چوری کا مال بیچنا تم کوئی آسان کام سمجھتے ہو؟ نیاز بھائی، تم زیادہ دکانداری نہ کیا کرو، تمہارے ساتھ کوئی آج پہلا معاملہ کر رہا ہوں۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، ان ہاتھوں سے تم کو ہزاروں کا مال دے چکا ہوں۔ ہر وقت کی بزنس اچھی نہیں ہوتی، لاؤ نکالو سیدھے ہاتھ سے روپے۔ نیاز اپنی بات پر اڑا رہا، ہوں گے وہی 105، لا یار نکال جو تیرا جی چاہے۔ نیاز نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور 105 روپے گن کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بولا، اماں چائے پینے کو تو کچھ دے دو۔ نیاز نے 98 اور دے دی، جل کر بولا، لو یہ بھی لو، تمہارے اسی لچڑ پن سے مجھے چڑ ہے۔ وہ شخص ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ اس نے نوٹ گن کر کوٹ کی جیب میں رکھے اور مسکراتا ہوا دکان سے باہر چلا گیا۔ نیاز نے دونوں گھڑیوں کو لالٹین کی روشنی میں غور سے دیکھا، بالکل نئی تھیں۔ اس نے دکان کے پچھلے حصے میں جا کر الماری کھولی، گھڑیاں رکھیں اور الماری میں تالا لگا دیا۔ نیاز کمرے سے نکل کر باہر آیا، دیکھا نوشا بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس روز موٹر سائیکل کے انجن کا کوئی پرزہ لایا تھا۔ نیاز نے پرزے کو صرف ایک نظر دیکھا اور جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر نوشا کو دیا، جا آج ٹھاٹ سے عیش کر۔ نوشا کے ہاتھ میں پورا 10 روپے کا نوٹ آیا تو وہ بھونچکا سا ہو گیا۔ نیاز اس وقت ترنگ میں تھا۔ الفاظ مانی، جوکھوں کا کام، بہت مشکل کام۔ دکانداری مراد بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا، معاملہ مراد سودا، لچڑ پن ضدی طبیعت، بھونچکا حیران۔ نیاز اس وقت ترنگ میں تھا، ہنس کر بولا، ابے میرا منہ کیا تک رہا ہے، اسے جیب میں ڈال لے۔ نوشا نے جلدی سے نوٹ جیب میں رکھ لیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ گلی میں صرف شامی موجود تھا، راجا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نوشا کو سخت کوفت ہوئی۔ وہ جلد سے جلد راجا کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھا کہ اس کی جیب میں پورے 10 روپے کا کرارا نوٹ ہے۔ شامی نے بتایا کہ راجا کالے صاحب کے گھر تمبولا کھیلنے گیا ہے اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ نوشا آئے تو اس کو وہیں لیتے آنا۔ نوشا نے سوچا آج تو ٹھاٹ سے وہ بھی تمبولا کھیلے گا۔ وہ شامی کے ساتھ اسی طرف چل دیا۔ کالے صاحب کا مکان فرلانگ سوا فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ بیچ میں 2 گلیاں پڑتی تھیں، اس کے بعد عیسائیوں کا محلہ شروع ہوتا تھا۔ وہیں کالے صاحب کا مکان تھا۔ دونوں جب وہاں پہنچے تو اس وقت سرنگ کی طرح لمبے کمرے میں بوسیدہ بینچوں پر بہت سے آدمی بیٹھے تھے۔ کمرے میں ہر طرف تمباکو کا کالا دھواں منڈلا رہا تھا۔ سامنے چبوترے پر کالے صاحب اونچی باڑھ کی ہیٹ لگائے، ہاتھ میں جادوگروں کی طرح سیاہ چھڑی لیے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے چوکور میز تھی جس پر ایک تھیلا رکھا تھا۔ 4-5 سال کا ایک گول مٹول بچہ تھیلے کے اندر سے ٹکٹ نکال کر دیتا جا رہا تھا، جن پر لکھے ہوئے نمبر کالے صاحب سرکس کے مسخروں کی طرح
گردن مٹکا مٹکا کر اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ کمرے میں ایک طرف بینچ پر راجہ بھی بیٹھا تھا۔ کالے صاحب نمبر بولتا جا رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہاتھوں میں دبے ہوئے کاغذوں پر پینسل سے جلدی جلدی نمبر کاٹ رہے تھے۔ کسی کو تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ ہر شخص کے کان کالے صاحب کی آواز پر لگے تھے جو دھڑا دھڑ نمبر بول رہا تھا۔ الفاظ معنی: کوفت، صدمہ، تنبولہ، مغربی طرز کا جوا، لاٹری، مٹکا مٹکا کر، گھما گھما کر۔ اچانک ایک موٹے تگڑے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا، ہاؤس! کسی دل جلے نے چیخ کر اپنی جھجلاہٹ کا اظہار کیا۔ دھت تیری کی! اس کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ شامی نے راجہ کو آواز دی۔ اس نے پلٹ کر دونوں کی جانب دیکھا اور اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ نوشا نے تنبولہ کھیلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ راجہ نے ڈپٹ کر کہا، یار تو اس چکر میں نہ پڑ، یہ کالے صاحب ایک نمبر بے ایمان ہے، سالہ ضرور گڑبڑ کرتا ہے۔ راجہ شام سے بیٹھا تنبولہ کھیل رہا تھا اور برابر ہار رہا تھا۔ کالے صاحب کے مکان پر ہر سینچر کی شام کو تنبولہ ہوتا تھا۔ راجہ کئی ہفتوں سے وہاں جا رہا تھا اور ہر بار ہار کر آتا تھا۔ تنبولہ کھیلنے کے لیے وہ ہفتہ بھر تک پیسے جمع کرتا اور سب ہار آتا، بعد میں کالے صاحب کو گالیاں دیتا۔ نوشا کا دل تنبولہ کھیلنے کو مچل رہا تھا۔ اس نے دبی زبان سے کئی بار اصرار بھی کیا، مگر راجہ نے ایک نہ سنی۔ وہاں سے نکل کر تینوں باہر آئے۔ نوشا نے 10 روپے کا نوٹ نکال کر دکھایا۔ راجہ پر بڑا رعب پڑا۔ ذرا دیر کے لیے تو وہ چکرا گیا، حیرت زدہ ہو کر بولا، ابے یہ نقشے ہیں، آج تو بڑی لمبی رقم مار لایا، اسی لیے تو تنبولہ کھیلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نوشا نے ایک بار پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ راجہ نے اس دفعہ بھی اس کی خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ ابے تنبولے میں کیا رکھا ہے، میں تو پیگی کو دیکھنے چلا آیا، پر سالی وہ آج آئی نہیں۔ نوشا نے کہا، یار تو تعریف تو اس کی بہت کرتا ہے، کسی دن دکھا تو دے۔ نوشا نے کہا، یار تو تعریف تو اس کی بہت کرتا ہے، کسی دن دکھا تو دے۔ شامی بیچ میں بول اٹھا، ابے کیا کرے گا دیکھ کر، میری دکان پر روز سودا لینے آتی ہے، ایک دم واہیات ہے، کالی کلوٹی، بالکل کوا پری۔ الفاظ معنی: مچلنا، بے قرار ہونا، کوا پری مراد کوے کی طرح سیاہ۔ راجہ کو اس کی بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے تیکھی نظروں سے شامی کو دیکھا، جل کر بولا، سالے وہ تمہاری اشوتو جیسے پرستان کی شہزادی ہے، سالی بھینگی کہیں کی۔ ان کی باتیں سن کر نوشا کو شدید احساس کمتری ہوا۔ بیچارگی سے بولا، یار تم دونوں نے تو ایک ایک معشوق چھانٹ لیا، یہاں تو سالی کوئی کالی کلوٹی بھی نہیں ملتی۔ دونوں اس کی سادگی پر بے ساختہ ہنس پڑے۔ شامی نے آنکھ مار کر کہا، استاد اس کے لیے بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں لونڈیا پھنستی ہے۔ راجہ بے تکلفی سے ہنستا رہا، سالہ یہ دکان پر بیٹھا دن بھر یہی تو چکر چلاتا رہتا ہے۔ شامی نے جھٹکا دے کر اپنے بڑے بڑے بالوں کو ایکٹروں کی طرح پیچھے پلٹا اور فخریہ انداز میں مسکرانے لگا۔ راجہ بولا، ابے نوشے تجھے ایک ترکیب بتاؤں؟ وہ جو اوورسیئر ہے نا، وہی جس کا چوراہے پر 2 منزلہ مکان ہے، تو اس کی لونڈیا کو گانٹھ لے، روز اسکول پڑھنے جاتی ہے، باپ قسم بڑی زوردار چیز ہے، میں نے تو اس کے بھائی سے یارانہ کر لیا ہے، چاہے تو بھی ساجھا کر لے، پٹ گئی تو موج کریں گے۔ لا ملا اسی بات پر پلاؤ والا ہاتھ۔ اس نے گرم جوشی سے نوشا کا ہاتھ دبوچ لیا۔ ویسے یار لونڈیا تو میر کلن کی بھی بہت زوردار ہے، بالکل پٹاخہ ہے پٹاخہ۔ شامی نے مڑ کر نوشا کی جانب دیکھا، ابے نوشے تو نے تو اسے دیکھا ہی ہوگا، وہی تو نہیں جو اسکول کے پچھواڑے رہتی ہے؟ ہاں یار وہی۔ شامی نے نوشا کی پیٹھ پر ہولے سے دھپ مارا۔ میں نے تو اسے ٹانچنے کی بہت کوشش کی، پر سالی بدکتی بہت ہے، پٹھے پر ہاتھ رکھنے نہیں دیتی،
تو لگ جا اس کے پیچھے، پھنس گئی تو عیش کرے گا۔ ابے اس سے کیا لونڈیا پھنسے گی، یہ تو ایک دم لینڈی کتا ہے، اس کے سامنے جا کر دم ہلانے لگے گا۔ راجا نے زور سے کہا لگایا۔ نوشا بھی کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا۔ الفاظ معنی: بے ساختہ، بلا ارادہ، ریاض، محنت، ساجھا، برابر کی حصے داری، پٹاخہ، مراد بہت خوبصورت عورت، پچھواڑے، پچھلی طرف، پیچھے، دھپ، تھپڑ، بدکنا، بھڑکنا، غصے میں آنا، لینڈی کتا، مراد ڈرپوک، کھسیانہ، شرمندہ۔ تینوں دیر تک محلے کی لڑکیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ راجا اور شامی، جو لگ بھگ نوشا ہی کے ہم عمر تھے اور کسی کا بھی سن 14-15 سال سے زائد نہ ہوگا، اس انداز سے بڑھ چڑھ کر بات کر رہے تھے کہ نوشا ہونک کی طرح ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ تنبولہ کھیلنے کا پروگرام منسوخ ہوا تو راجا نے ایک نیا پروگرام بنایا، مگر اس کی تفصیل نہ بتائی۔ شامی نے ضد کی تو اس نے ڈانٹ دیا۔ بس کہہ دیا ایک جگہ چلیں گے، تجھے چلنا ہو تو چل۔ شامی نے پوچھا کب تک واپسی ہوگی؟ کوئی ٹھیک نہیں، 11 تو بج ہی جائیں گے، راجا نے جواب دیا۔ شامی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نہ بابا، میں اتنی دیر تک نہیں ٹھہر سکتا، ابا مولانا قدوس کا وعظ سننے گئے ہیں، 10 بجے تک لوٹ آئیں گے، مجھے گھر میں نہیں دیکھا تو ادھم مچا دیں گے، میں تو بھائی چلا۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ راجا اور نوشا باتیں کرتے ہوئے بازار کی جانب مڑ گئے۔ بازار کی چہل پہل اب اجڑ چکی تھی، کہیں کہیں اکا دکا دکانیں کھلی تھیں۔ چوکیداروں نے گشت لگانا شروع کر دیا تھا اور دکانوں کے تالے ہلا ہلا کر دیکھ رہے تھے۔ راجا اور نوشا نے بازار عبور کیا اور ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ گلی میں گھپ اندھیرا تھا۔ آگے آگے راجا تھا اور اس کے پیچھے نوشا چل رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک موڑ پر تیز روشنی نظر آئی۔ قریب ہی ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ دونوں اسی طرف مڑ گئے۔ جس قدر وہ آگے بڑھتے گئے، شور نزدیک آتا گیا۔ آخر راجا ایک قدیم وضع کی اونچی عمارت کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ بڑا پھاٹک بند تھا اور اندر خوب شور ہو رہا تھا۔ راجا نے کھڑکی نما دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نوشا بھی چلا گیا۔ دروازے کے سامنے کشادہ صحن تھا۔ دروازے کے سامنے کشادہ صحن تھا۔ اس کے ایک طرف نیچی محرابوں والا طویل دالان تھا جس میں گیس بتیاں روشن تھیں۔ جگہ جگہ ٹین کی کرسیاں اور لکڑی۔ الفاظ معنی: ہونک، احمق، وعظ، تقریر، گشت، چکر، قدیم وضع کی، مراد پرانی تعمیر شدہ۔ جگہ جگہ ٹین کی کرسیاں اور لکڑی کی بھدی میزیں پڑی تھیں۔ میزوں پر شراب کی بوتلیں تھیں، گلاس تھے۔ اس شراب خانے میں دیسی شراب ملتی تھی۔ دالان میں شرابیوں کی اچھی خاصی بھیڑ تھی۔ وہ شراب پی رہے تھے، چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ راجا اور نوشا کرسیاں کھینچ کر ایک میز کے پاس بیٹھ گئے۔ راجا نے نوشا سے 10 روپے کا نوٹ لیا اور کاؤنٹر پر جا کر ٹھرے کا ایک آدھا لے آیا۔ اس نے بوتل کھول کر میز پر رکھی، اپنے گلاس میں شراب اونڈیلی، لیکن جب وہ دوسرے گلاس میں شراب ڈالنے لگا تو نوشا گھبرا کر بولا، یار یہ تو کس کے لیے اونڈیل رہا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، ابے تیرے لیے، اور کس کے لیے؟ نوشا سہمی ہوئی آواز سے بولا، نہیں یار، مجھے نہ پلا۔ راجا اصرار کرنے لگا مگر نوشا برابر انکار کرتا رہا۔ اسی اثناء میں دالان کے اندر ڈھولک ٹھنکنے لگی۔ ایک ہیجڑا لہک لہک کر گانے لگا، بریلی کے بازار میں جھمکا گرا رے، او جھمکا گرا رے۔ گانے کے ساتھ ساتھ وہ کمر لچکا کر ناچنے بھی لگا۔ ایک شرابی جھومتا ہوا اٹھا اور ہیجڑے کے ساتھ ناچنے لگا۔ اس کا جسم خاصا بھاری بھرکم تھا۔
دہم دہم کر کے ناچتا تو چھت تک ہل جاتی۔ دالان میں بیٹھے ہوئے لوگ اسے ناچتے دیکھ کر زور زور سے کہے لگانے لگے۔ دونوں کے ناچ نے شراب خانے کی فضا میں ہلچل پیدا کر دی۔ نوشا بھی اس ہاؤ ہو میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ بار بار کھلکھلا کر ہنس پڑتا۔ اسی دوران میں ایک ادھیڑ آدمی نے دونوں کے قریب آ کر پوچھا، کھانے کو کچھ لاؤں؟ راجا نے کہا، کباب ہوں گے؟ کباب تو ابھی ابھی ختم ہو گئے۔ راجا بولا، اچھا تو آلو چھولے لے آؤ، مگر خوب چٹ پٹے ہوں۔ ابھی لو جی ابھی۔ الفاظ مانی، ٹھرا، گھٹیا شراب۔ وہ چلا گیا اور ذرا دیر بعد ایلومینیم کی گندی سی پلیٹ میں آلو چھولے لے آیا جن پر پسی ہوئی لال مرچیں پڑی تھیں۔ بھاری بھرکم جسم والا شرابی ابھی تک ہیجڑے کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ وہ اپنے چوڑے چکلے کولہے مٹکا کر ناچتا تو نوشا کو بڑا لطف آتا۔ راجا نے کہا، ابے ذرا سی لگائے بغیر کیا مزہ آئے گا؟ اس نے گلاس اٹھا کر نوشا کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ نوشا نے ایک گھونٹ پی کر برا سا منہ بنایا، یار یہ تو بہت کڑوی ہے۔ راجا نے آلو چھولے کی پلیٹ سامنے کر دی، لے آلو کا ایک قطلہ کھا لے۔ نوشا نے پلیٹ سے آلو کے کئی قطلے اٹھا کر کھا لیے۔ راجا نے گلاس اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، گہری گلابی شراب کو روشنی میں دیکھا، گلاس کو بوسہ دیا اور غٹا غٹ کئی گھونٹ چڑھا گیا۔ نوشا نے بھی گلاس اٹھا کر تھوڑی سی پی لی اور راجا سے کہنے لگا، یار تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ نہیں بے، بس 2-3 بار اس سے پہلے اور پی تھی اور یہاں تو دوسری دفعہ آیا ہوں۔ لگے سالے جھوٹ بولنا، ابے تو پکا شرابی معلوم ہوتا ہے۔ نہیں یار قسم لے لے، راجا نے صفائی پیش کی۔ دونوں باتیں کرتے رہے اور ٹھرے کے گھونٹ چڑھاتے رہے۔ جب گلاس ختم ہو جاتا تو راجا اور اونڈیل دیتا۔ نوشا پیتے پیتے ذرا دیر بعد بولا، یار راجا مجھے تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ ابے ابھی سے چڑھنے لگی، چل تھوڑی سی اور لگا۔ نوشا نے ٹھرے کی چسکی لی اور خام خواہ ہنسنے لگا۔ یہ ہنسی بڑی بے ڈھنگی سی تھی۔ اس نے گلاس اٹھایا اور غٹا غٹ کئی گھونٹ چڑھا گیا۔ بھاری بھرکم جسم والا شرابی ناچتے ناچتے یکا یک لڑکھڑا کر گر پڑا اور اب چاروں خانے چت فرش پر لیٹا بھینس کی طرح ٹکرا رہا تھا۔ دالان میں بیٹھے ہوئے شرابی زور زور سے کہے لگا رہے تھے۔ ہیجڑے نے گانا بند کر دیا تھا۔ وہ ہر میز پر جاتا، کسی سے گندا مذاق کرتا۔ الفاظ مانی، قتلہ، ٹکڑا، بے ڈھنگی، بے ترتیب، بدنما۔ چاروں خانے چت، مراد پشت کے بل، بالکل سیدھا۔ کسی کو 2-4 بازاری فقرے سناتا اور دونی چونی وصول کر کے دوسری میز پر چلا جاتا۔ وہ باری باری ہر میز پر جا رہا تھا۔ راجا اور نوشا کو دیکھ کر اس نے ہاتھ مٹکا مٹکا کر تالیاں بجائیں اور زور سے تان لگائی، چھوٹے سے بلما مورے آنگنا میں گلی کھیلیں۔ نوشا تو اس کی حرکتوں پر شرما گیا، مگر راجا نے بڑی بے باکی سے اٹھا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور چٹاخ سے اس کا گال چوم لیا۔ ہیجڑا ہاتھ پھیلا کر بولا، اسی بات پر ایک چونی دلاؤ۔ راجا نے فوراً جیب سے چونی نکال کر دے دی۔ وہ کولہے مٹکاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دونوں دیر تک بیٹھے ٹھرے سے شغل کرتے رہے۔ ٹھرے کی خاصیت ہے کہ اس کا نشہ طوفان کی طرح چڑھتا ہے۔ راجا نے غضب یہ کیا کہ بوتل ختم ہونے کے بعد ایک پوا اور لے آیا۔ پوا ختم نہیں ہوا تھا کہ راجا بہکنے لگا۔ اب وہ خام خواہ ہنس رہا تھا، بات کہتے کہتے بھول جاتا، کبھی نوشا کے گلے میں باہیں ڈال دیتا، کبھی اس طرح چہرہ بگاڑتا جیسے رو پڑے گا۔ نوشا بھی ہولے ہولے جھوم رہا تھا۔ اسی عالم میں ایک بار وہ ڈگمگایا اور دھڑام سے فرش پر گرا۔ اٹھ کر اس نے میز کا سہارا لیا تو میز الٹ گئی، بوتل لڑھک گئی، گلاس گر کر چکنا چور ہو گئے۔ راجا نے گندی سی گالی دی، ساتھ ہی ایک زناٹے کا ہاتھ نوشا کے گال پر پڑا۔ نوشا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، راجا خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔
उसे न जाने क्या सूझी कि दालान से निकलकर सहन में आ गया। पीछे से राजा ने आवाज़ दी। नौशा को ऐसे महसूस हुआ जैसे राजा कुएं के अंदर से बोल रहा है। उसने पलटकर देखा भी नहीं, फाटक की खिड़की से निकलकर बाहर गली में आ गया। वह डगमगाता हुआ एक तरफ चल दिया। उसे मुतलक इल्म नहीं था कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। आध घंटे तक सुनसान गलियों में इधर उधर भटकने के बाद वो एक कुशादा सड़क पर आ गया। लेकिन सड़क पर कुछ ही दूर गया होगा, अचानक उसका जी मतलाने लगा। उसने वहीं सड़क पर कै कर दी। उठकर लड़खड़ाता हुआ चंद कदम गया। हर चीज़ उसके सामने गर्दिश कर रही थी। मकानों के दरीचों पर झलकती रोशनियां जुगनुओं की मानिंद उसकी नज़रों के सामने जलने बुझने लगीं। फिर वो सपेरे की बीन पर झूमने वाले नाग की तरह लहराया और चकराकर गिर पड़ा। सड़क ठंडी थी, हवा चल रही थी। नौशा को बड़ा सुकून आया। अल्फाज मानी पव्वा चौथा हिस्सा। मुतलक बिल्कुल। दरीचा खिड़की। बड़ा सुकून मिला। उसने आंखें बंद कर लीं और बेखबर सो गया। सड़क के बीचों बीच वो हाथ फैलाए लाश की तरह बेजान पड़ा था। दफातन करीब के मोड़ से एक कार तेज़ रफ्तार से निकली और आनन फानन नौशा के सर पर पहुंच गई। नौशा पहिए की लपेट में आकर दूर तक लुढ़कता चला गया। एक बार वो कलेजा फाड़ कर चीखा, हाय, और फिर खामोश हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। कार शोर करती हुई ज़ोर से उछलकर रुक गई। किसी ने कार के अंदर से गर्दन निकाल कर नौशा को देखा। वो धुंधली रोशनी में मुर्दे की तरह बेसुध पड़ा था। मर गया? झांकने वाले की घबराई हुई आवाज़ उभरी। कार के अंदर से किसी ने कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ, अब यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ खामोशी में उभरी और कार तेज़ी से सड़क पर दौड़ती हुई अंधेरे में गायब हो गई। नौशा सड़क पर बेसुध पड़ा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आधी रात को एक राहगीर उधर से गुज़रा। ये सलमान था। वो एक मकामी कॉलेज का तालिब इल्म था और फिल्म देखकर लौट रहा था। उसने नौशा को देखा तो रुक गया। झिझकता हुआ उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त नौशा ने कराहते हुए करवट बदली। सलमान झुककर उसे गौर से देखने लगा। उसके तमाम जिस्म पर खाक थी। उसने नौशा का हर तरफ से जायज़ा लिया। चोट ज़्यादा नहीं मालूम होती थी, सिर्फ कंधे के पास खून का गहरा सुर्ख निशान था। उसे बीच सड़क से उठाकर वो फुटपाथ पर ले आया। दूर दूर तक किसी आदमजाद का पता न था। सड़क सुनसान थी, हर तरफ वीरानी बरस रही थी। उसने नौशा को हौले हौले झिंझोड़ा और किसी न किसी तरह नाम और पता मालूम किया। इत्तिफाक से एक खाली तांगा आता हुआ नजर आया। सलमान ने तांगा रुकवाया। कोचवान की मदद से नौशा को, अल्फाज मानी, बीचों बीच, बिल्कुल दरमियान में, आनन फानन, एकदम, यकायक, कलेजा फाड़ कर, बहुत ज़ोर से, बेसुध, बेहोश, आदमजाद इंसान। कोचवान की मदद से नौशा को तांगे में डाला और ख़ुद भी सवार हो गया। तांगा नौशा के घर की तरफ चल दिया। सड़क का रास्ता तो तांगे में इत्मीनान से गुज़र गया, लेकिन गली इतनी तंग थी कि तांगा अंदर नहीं जा सकता था। सलमान ने तांगे वाले को किराया दिया और नौशा को दोनों हाथों पर उठाकर गली के अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे में 2 बार ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। रात का वक्त और अजनबी जगह। सलमान के लिए नौशा के घर का पता लगाना भी एक मसला बन गया। न जाने कितनी देर से उसे अंधेरी गली में भटकना पड़ता। खुशकिस्मती से मोहल्ले का एक आदमी मिल गया। वो रेलवे में मुलाजिम था और उस वक्त ड्यूटी पर जा रहा था। उसने नौशा का मकान बता दिया। सलमान ने नौशा को घर के दरवाजे पर लिटाया और ज़रा देर तक हाँपता रहा। वो छरेरे जिस्म का दुबला पतला नौजवान था। इस कदर मशक्क़त का आदी न था। उसका सारा बदन पसीने पसीने हो गया था। सलमान ने दरवाज़े पर दस्तक दी।
کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ وہ رک رک کر دروازے پر دستک دیتا رہا۔ آہٹ سے نوشا کی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اس روز اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، لہٰذا خود تو دروازے پر نہ جا سکی۔ آواز دے کر سلطانہ کو بیدار کیا۔ وہ کچی نیند سے اٹھی تھی۔ دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی تو ڈر کر بولی، اے ماں، یہ اتنی رات گئے دروازہ کون پیٹ رہا ہے؟ ماں غصے سے بولی، ہوگا کون؟ وہی حرام خور ہوگا نوشا۔ ساری رات واہی تباہی پھرنے کے بعد اب لاٹ صاحب کو گھر کی سوجھی ہے۔ جا بیٹی دروازہ کھول دے، ورنہ وہ کمبخت سونے بھی نہ دے گا۔ سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آنگن میں پہنچ کر سردی کا احساس ہوا تو جسم کپ کپا کے رہ گیا۔ اول شب موسم خوشگوار تھا مگر اب خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور گردن باہر نکال کر بولی، الفاظ مانی، مشقت، محنت، واہی تباہی، آوارہ فضول، اور گردن باہر نکال کر بولی، نوشا، اے نوشا۔ سلمان بھون چکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ سلمان بھون چکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ سلطانہ گہری نیند سے اٹھی تھی۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی بھی نہ دیا۔ نوشا کی آواز نہ آئی تو وہ بولی، ارے کہاں چلا گیا؟ بولتا کیوں نہیں؟ سلمان سے اب خاموش نہ رہا گیا۔ کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ کا نام سنتے ہی سلطانہ بدحواس ہو کر چیخی، ہائے اللہ، اور تیزی سے بھاگتی ہوئی ماں کے پاس پہنچی۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، ارے کیا ہو گیا؟ سلطانہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، نوشا موٹر کار سے کچل گیا۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ ماں بھی چیخ کر رونے لگی۔ شور سن کر انو جاگ اٹھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ سلمان اس وقت تک نوشا کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا جسم سلمان کے ہاتھوں پر بارش سے بھی بھیگی ہوئی شاخ کی طرح جھول رہا تھا۔ سلمان نے نوشا کو دری پر لٹا دیا اور ماں بیٹی کو تسلی دینے لگا، گھبرائیے نہیں، زیادہ چوٹ نہیں آئی، بال بال بچ گیا۔ دونوں بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ انہیں روتے دیکھ کر انو بھی منہ بسور کر رونے لگا۔ سامنے نوشا آنکھیں بند کیے بے حال پڑا تھا۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ لاش کی طرح خاکستری نظر آ رہا تھا۔ سلمان نے پھر ان کو تسلی دی، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کندھے پر ذرا سا زخم آ گیا ہے۔ ماں نوشا کے سرہانے بیٹھ گئی۔ سلطانہ بھی اس کے قریب پہنچ گئی۔ نوشا ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کی ماں اور بہن بے قرار ہو کر آنسو بہا رہی تھیں، رک رک کر سسکیاں بھر رہی تھیں۔ یہ بڑا المناک منظر تھا۔ الفاظ مانی، بال بال بچنا، مشکل سے بچنا، بے حال، کمزور، مراد زخمی، خاکستری، مٹی کے رنگ کا، المناک، دکھ بھرا۔ سلمان سے زیادہ دیر نہ دیکھا گیا۔ پریشان ہو کر بولا، اب میں چلوں گا۔ ماں اسے دعائیں دینے لگی۔ سلمان باہر گلی میں آ گیا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر جب بستر پر لیٹنے لگا تو اسے خیال آیا کہ گھر پہنچانے کی بجائے وہ نوشا کو اسپتال کیوں نہ لے گیا؟ ممکن ہے چوٹ جسم کے اندرونی حصوں میں آئی ہو۔ وہ دل گرفتہ ہو گیا۔ سوچنے لگا، نہ جانے نوشا کی اب کیا حالت ہو۔ گھر میں کوئی ایسا مرد بھی نظر نہ آیا تھا کہ رات میں اگر طبیعت زیادہ گڑبڑ ہو جائے تو زخمی کو اسپتال لے جائے۔ یوں تو سلمان بڑا آشفتہ طبع اور لا ابالی نوجوان تھا۔ یہاں اس کا کوئی سرپرست بھی نہ تھا، تنہا رہتا تھا اور بڑی غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ ان طالب علموں کے زمرے میں شامل تھا جو زمانہ طالب علمی میں ہی زندگی کے بہت سے تجربات حاصل کر لیتے ہیں۔ فلش یارمی کھیلنے پر آتا تو رات رات بھر کھیلتا رہتا اور ایک ایک پیسہ ہار جاتا۔ محفل جم جاتی تو کبھی کبھار شراب بھی پی لیتا۔
گھر سے جس روز منی آرڈر آتا اس روز وہ کسی بالا خانے پر جا کر گانا ضرور سنتا، مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بڑا نرم دل اور خدا ترس بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات اس نے بڑی بے چینی میں گزاری۔ صبح اٹھتے ہی وہ نوشا کے گھر پہنچا۔ نوشا کی ماں نے اسے اندر بلا لیا۔ کمرے میں جا کر اس نے دیکھا نوشا ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ ماں نے بتایا کہ سویرے بہت تڑکے اسے ہوش آیا تھا، بات چیت بھی کی تھی، اب طبیعت ذرا ٹھیک ہے۔ سلمان وہیں دری پر بیٹھ کر نوشا کی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ سلطانہ کمرے کے باہر تھی۔ اس نے کئی بار سلمان کو دیکھا، وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور برابر سگریٹ پر کش لگا رہا تھا۔ سلطانہ نے انو کو اشارے سے قریب بلایا، پڑوس میں بھیجا کہ کرسی مانگ لائے۔ اسے سلمان کا پتلون پہن کر فرش پر بیٹھنا بڑا بے تکا لگ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد انو کرسی لے کر آ گیا۔ کرسی بوسیدہ تھی، اس کا ایک پایا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ سلطانہ نے کرسی کمرے کے اندر بھجوا دی۔ نوشا کی ماں نے اصرار کر کے سلمان کو کرسی پر بٹھا دیا۔ الفاظ معنی: دل گرفتہ، غمگین، آشفتہ طبع، پریشان حال، لا ابالی، بے پرواہ۔ زمرہ، گروہ، جماعت، بالا خانہ، مراد رنڈی کا کوٹھا، بے تکا، ناموزوں۔ لمحہ بھر اس نے پہلو بدلا تو کرسی ڈگمگا کر الٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی سلمان دھڑام سے فرش پر آ رہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ کمرے کے باہر سلطانہ کی ہنسی رک رک کر ابھر رہی تھی۔ سلمان جھینپ کر مسکرانے لگا۔ ماں بچوں کو خام خواہ کوسنے لگی۔ خدا سمجھے ان کم بختوں کو، اچھی بھلی کرسی توڑ ڈالی۔ اس نے کرسی اٹھائی، دیوار سے ٹکائی اور سلمان کو اس پر زبردستی بٹھا دیا۔ اس وقت وہ اس طرح چوکنا ہو کر کرسی پر بیٹھا تھا جیسے فوٹو کھنچوا رہا ہو۔ اب وہ عین دروازے کے مقابل بیٹھا تھا۔ کئی بار اس نے سلطانہ کو دروازے کی آڑ سے جھانکتے ہوئے دیکھا اور کئی بار اس کی نظریں سلطانہ کی نظروں سے ٹکرا گئیں۔ لگ بھگ پون گھنٹے تک نوشا کی ماں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو نوشا کی ماں نے بڑے اصرار سے کہا، آئندہ بھی آتے رہنا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، محبت تھی۔ دراصل سلمان اسے بڑا شریف اور سعادت مند لڑکا معلوم ہوا تھا۔ الفاظ معنی: جھینپ کر، شرما کر،